تین کاسٹ کے اوپر کوئی اضافی اگر خرچے ہوئے ہیں انہیں الگ جو ہے وہ بتایا کہ یہ اتنا مجھ پر اس کا اضافی خرچہ ہوا. اور نمبر 4 اس کے اوپر اگر کسی خریدار کو وہ آفر کر رہا ہے تو اس پر اپنا شرح منافع واضح کرے کہ میں اس پر کتنا منافع لینا چاہتا ہوں, 5% کا چاہتا ہوں, 10% چاہتا ہوں. اور پھر وہ اگر نیگوشیٹ کرتے ہیں تو نیگوشیٹ کرنے کی صورت میں وہ 5% یا 10% جس پر اس کے درمیان میں کہیں آ کر سیٹل کر لیتے ہیں وہ اس کا منافع طے ہو. یہ ایک مرابحہ کی صورت ہے اور یہ ایک کاروبار بیع و شراء کی ایک جائز صورت ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. اس میں پرابلم کب آتی ہے؟ اور آج کل کے صورت میں جبکہ بینک اسے اڈاپٹ کر رہا ہے اس کے اندر پرابلم کیا صورت پیش آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر کہیں بائی ڈیفالٹ کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ یہ لازماً ادھار کی بیع ہوگی. یہ ایک نقد کی بیع ہے, عام بیع جیسے ہوتی ہے, اور جیسے عام بیع ادھار کی بھی ہو سکتی ہے اسی طرح سے یہ ادھار کی بھی ہو سکتی ہے. بینکنگ میں جب آتی ہے تو یہ لازماً ایک ادھار کی بیع بنتی ہے. نمبر 2, جب اس بیع کو بینک استعمال کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بینک ٹریڈر تو بننا نہیں چاہتا, ٹریڈر کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرنا چاہتا, لہذا وہ چیز جو مارکیٹ میں پڑی ہے اسے بیچتا ہے مرابحہ پر. اسے بیچنا مرابحہ پر کا کیا مطلب ہے کہ آپ اصل میں صرف وہ جو فائنینشیل گیپ تھا, کوئی اگر آج کسی شخص کے پاس اس کی قیمت دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور وہ ادھار پہ جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہے, بازار جس سے وہ خریدنا ہے وہ ادھار پر دینے کو تیار نہیں ہے, تو یہ بینک صاحب وہاں تشریف فرمائیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو وہ خرید کے دے دیتے ہیں, ادھار آپ ہم سے کر لیں اور وہ ادھار جو ہے ہم آپ سے قسطوں میں لے لیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا بینک نے اس چیز کی ذمہ داری, اس کی اونرشپ کی ذمہ داری, اس کی تمام جو بھی اس کے ساتھ جو ضمان وابستہ ہے وہ لی ہے؟ اگر آپ اوریجنل کانٹریکٹس دیکھیں تو یہ مرابحہ 2 قسم کی جو ہے وہ کاموں میں یوز ہو رہا ہے. ایک اسی طرح کی ٹریڈنگ میں کوئی چیز جو ہے وہ بازار میں پڑی ہے, بینک درمیان میں آ گیا ہے وہ فائنینشیل گیپ برج کرنے کے لیے, کلائنٹ جو ہے وہ خود جاتا ہے سروے کرتا ہے کون سی چیز چاہیے, جو چیز چاہیے اس کا کوئی اگر بھاؤ تاؤ کرنا ہے وہ بھی وہی کرتا ہے, پھر وہی بینک کا کلائنٹ بن کر جا کر اس سے جو ہے معاہدہ ایگریمنٹ کرتا ہے. اب وہ اولاً کچھ دیر کے لیے اس کو بینک کے نام پر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے, اور پھر جب وہ ادائیگیاں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ اسے بعد میں جو ہے وہ اس شخص کے نام پر ٹرانسفر کیا کر دیتا ہے. یہ کام جو بینک کر رہا ہے وہ مرابحہ, وہ بیع نہیں کر رہا, بیع و شراء نہیں کر رہا, وہ صرف اور صرف اس فائنینشیل گیپ کو برج کر رہا. اس کی ایک قانونی شکل پورا کرنے سے بات مسئلہ حل نہیں ہو جاتا بلکہ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں, کنفیوژنس پیدا ہوتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, یہ وہی کا وہی تو ہو رہا ہے, اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ چلو یہ تو پھر وہ ان چیزوں کے بارے میں جن میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے. بہت سا مرابحہ کیا جاتا ہے ان چیزوں میں جس کی کوئی ٹریڈنگ ہے ہی نہیں. مثال کے طور پہ کسی کو صرف اپنا ورکنگ کیپٹل چاہیے, اب اس سے پوچھ لیا گیا کہ بھئی آپ کو ورکنگ کیپٹل چاہیے, کیا کیا جائے؟ اچھا آپ کے پاس فلاں چیز پڑی ہے, آپ اسے پہلے ہمارے نام پر بیچ دیں اور پھر آپ ہم سے خرید لیں ادھار پر, اس دوران اور مرابحہ پر ہم آپ کو بیچ دیتے ہیں, مرابحہ ڈیفرڈ پیمنٹ بنیاد پر بیچ دیتے ہیں. نہ دونوں پارٹیز اس چیز کو خریدنا چاہ رہی ہیں نہ بیچنا چاہ رہی ہیں, ضرورت ہے اپنے کیپٹل کے لیے کی اور فائنانسنگ کی, اس کو پورا کیا جا رہا ہے. حضرات یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ظاہری سی بات ہے کوئی دو رائے نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ تمام کا تمام اصل میں ایک غلط انٹینشن کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے اور ایک صحیح چیز کو غلط جو ہے وہ صورت میں استعمال کیا جا رہا ہے. لہٰذا اگر تو یہی کچھ کرنا ہے بینک نے تو پھر یہ ٹریڈ بیسڈ جو ارینجمنٹس ہیں وہ بینکنگ کے لیے اویلیبل ہی نہیں, اسے پھر بھول جایا جائے. ہاں اگر وہ چاہتے ہیں کہ واقعتاً کوئی تبدیلی کرنا تو پھر وہ ایک ٹریڈر بن جائیں, ایک ٹریڈنگ کمپنی بنے اور وہ تمام جو ہے ذمہ داریاں ادا کریں جو ایک ٹریڈر کرتا ہے, وہ تمام قسم کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوں جو ایک ٹریڈر کے ساتھ دنیا بھر میں معروف ہیں. تو اس کا امکان ہے. میں چونکہ یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر فتوے کا مسئلہ آتا ہے, فتوے میں آپ کو معلوم ہے کسی چیز کی ظاہری شکل کو فتوے کی بنیاد بنایا جاتا ہے, تو اگر آپ اس کے پیس میل ارینجمنٹس کے ذریعے سے ایک ایک کر کے اس کی آپ الگ الگ کسی چیز کا فتویٰ لیں گے تو وہ فتوے میں ہو سکتا ہے جواز مل جائے. لیکن اگر آپ پورے کانٹریکٹ کو ایز اے ہول سامنے رکھ کر جو ہے بات پوچھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں بھائی یہ تو تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو بے احتیاطی ہو رہی ہے اس میں جہاں اگر قصور
بینکرز کا ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے ایسی ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا جو درست نہیں تھیں، تو وہیں قصور ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے اس راستے پر لگایا بینکوں کو. اس لیے کہ بینکوں کو یہ راستہ دکھانے سے پہلے لازم تھا کہ بینکوں کو بتایا جاتا کہ یہ آپ کا یہ عمل جو ہے یہ اس صورت میں جائز ہے اگر آپ اس ٹریڈنگ کی تمام ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے کام کریں، تب تو وہ اس کے اندر کوئی جواز کا امکان نکلتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے، تو میں کروڈ سی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خواہش کی تسکین کے لیے جو ہے بدکاری کرتا ہو اور اسے جو ہے راستہ بتایا جائے بھی اللہ نے یہ ایک راستہ رکھا ہے شریعت کے اندر، یہ چیز جائز ہے، اس میں تم یہ کرو، عقد کرو اور پھر ذمہ داری لو اور پھر جو ہے اپنی جو بھی خواہش ہے اسے پورا کرو. اس کے بجائے اسے کہا جائے کہ اسی طرح سے معاملات چلیں گے، تم صرف یہ کرو کہ ایک دفعہ عقد کر لو اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لینا، ذمہ داری لینے کی کیا ضرورت ہے. یہاں پر معاملہ بھی بدقسمتی سے ایسا ہی ہو رہا ہے. وہ ذمہ داری کی طرف راستہ دکھانے کے بجائے اس معاملے کے اندر جو ہے یہ راستہ دکھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس میں فارم پوری ہو گئی ہے، ظاہر میں ایک شکل پوری ہو گئی ہے، لہٰذا آپ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن یہاں میں بھی عرض کر دوں کہ بہت سے بینکس ہیں، ان کے لوگ آتے ہیں مجھ سے گفتگو کرتے ہیں بعض دفعہ، اور جب میں ان کے سامنے ساری صورتحال رکھتا ہوں وہ سمجھتے ہیں، مانتے بھی ہیں. اور بحمدللہ مجھے ایک صاحب نے، ایک وفد نے آ کر، ان کے ایک بینکرز کے ایک وفد نے آ کے بتایا کہ جو سب سے زیادہ مسئلہ ہمیں بھی نظر آیا وہ اسی میں ہے اور ہم نے مرابحہ فائنانسنگ چھوڑ دی. مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات سے، حالانکہ انہوں نے دکھا دیا کہ اس کے لیے یہ فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر یہ قانونی تقاضا پورا کر لیا جائے تو آپ کا یہ کام درست ہے. تو حضرات یہ جو تھرڈ موڈ ہے یعنی ٹریڈنگ بیسڈ، اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موڈ بینکرز کے لیے نہیں کھلا، بینک کے لیے نہیں کھلا. اس لیے کہ جب بھی وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں آئیں گے وہ اپنے آپ کو اس تمام ذمہ داری کی اس پوزیشن سے نکالنے کی کوشش کریں گے جس کا کہ شریعت نے انہیں پابند کیا ہے. ان الخراج بالضمان، یہ ایک اتنا زبردست اصول ہے کہ اگر آپ اس اصول کو اختیار کر لیں اور کاروبار کریں تو کاروبار میں منافع جائز ہے. لیکن اگر اس اصول کو بائی پاس کریں، اور میرے سامنے تو زندہ مثالیں ہیں، بہت سی کمپنیز کے کانٹریکٹس ہیں میرے پاس، انہوں نے کرنا کچھ ہے، کوئی کسی کے لیے جو ہے ایک کمپنی نے دوسری کمپنی کے لیے کنسٹرکشن کرنی ہے، درمیان میں کوئی اسلامک بینک آ جاتا ہے اور وہ اس میں فائنانسنگ دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ سے مرابحہ کرتے ہیں. کمپنی والے آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ وہ ہم نے ان کے لیے کنسٹرکشن کرنی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے مرابحہ کر لیتے ہیں، تو کیا اس میں مرابحہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھئی یہ مرابحہ تو ایک سیل کانٹریکٹ ہے، اس میں کوئی سیل انوالوڈ ہے؟ جی سیل انوالوڈ تو نہیں، تو پھر کیسے مرابحہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو سیل پرچیز کا ایک کام ہے. اب جو انہوں نے کانٹریکٹ دکھایا کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے، واقعہ یہ کہ انسان جو ہے اس کی جزئیات کو میں اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا کہ کس کس طریقے سے آپ جو ہے وہ شریعت کو جو ہے وائلیٹ کرنے کی کوشش کر. تو اس حوالے سے میری اس وقت کی یعنی اس بات کا جو ہے وہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ آپشن اگر آپ ادھر کھول دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر بہت سے فسادات ہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ بینک جو ہے وہ اپنی ان ایکٹیویٹیز کو اس راستے پر لائے، لہٰذا اس سے جو ہے بچے. تو پرائمریلی جو ان کے سامنے آپشنز اگر ہیں تو وہ یا تو وہ ہیں جس میں پارٹیسپیٹری بنیادوں پر، شراکتی بنیادوں کے اوپر فائنانسنگ ہے، اور یا وہ ہیں جس کے اندر کسی چیز کو اون کر کے اس کی تمام ذمہ داری لے کر اور اجارے کے ذریعے سے اگر کچھ لوگوں کے پیسے کو جو ہے وہ لگا دیا جائے اور اس میں جو منافع آئے وہ بینک اپنے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور وہ اپنے ڈپازیٹرز کے لیے بھی کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک صورت ہے. یعنی مرابحہ فائنانسنگ کے حوالے سے میں اس کے اوپر سوچتا رہا کہ اس میں بہت سے اعتراضات وارد کیے جا سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا آتھینٹک اعتراض بھی ہونا چاہیے جس کی سند جو ہے وہ پیچھے ملتی ہو. میں نے موطا امام مالک کا بھی اس حوالے سے جو ہے وہ مطالعہ شروع کیا تو میرے سامنے ایک بہت دلچسپ کیس آیا. یہ اسی سے میں آپ کو جو ہے اقتباس پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ اس کی گویا روایت ہے. عن مالک انہ بلغہ ان رجلا اراد ان یبتاع طعاما من رجل الی اجل. حضرت مالک سے گویا یہ روایت ہے کہ انہیں یہ خبر ہوئی، انہیں یہ بات پتہ لگی کہ ایک شخص ہے جو کہ ایک دوسرے شخص سے ایک مدت کی اوپر جو ہے کچھ خریدنا چاہتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء، یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ ادائیگی بعد میں کرے گا اور ابھی وہ خریدنا چاہتا ہے تو ادھار پر خریدنا چاہتا ہے. فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَن يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إِلَى السُّوقِ. تو وہ شخص جو اسے وہ کھانا بیچنا چاہتا تھا، وہ چیز ادھار پر بیچنا چاہ رہا تھا، وہ اسے لے کر بازار کی طرف چلا گیا. فَجَعَلَ يُرِيهِ الصَّبْرَ وَيَقُولُ لَهُ مِنْ أَيِّهَا تُحِبُّ. اور وہاں جا کر وہ دکھانے لگا اسے وہ بورے جو جس میں وہ کھانا اناج وغیرہ پڑا تھا،
اسے دکھانے لگا, اس سے کہنے لگا اچھا بتاؤ کون سا میں تمہیں خریدوا دوں. فقال المبتاع تبیعنی ما لیس عندک. تو اب جو خریدار تھا جس نے ادھار پر خریدنا تھا وہ اسے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے وہ چیز بیچنا چاہ رہے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ میں تو تم سے بات کر رہا تھا, تمہارے پاس ہوتی تم مجھے بیچ دیتے. تم مجھے لے جا رہے ہو بازار میں اور وہاں بورے دکھا رہے ہو کسی اور کی دکان پہ کھڑے ہو کر اور کہتے ہو میں تمہیں کون سا خرید دوں. تو تم مجھے ایک ایسی چیز دینا چاہتے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے. گویا یہ وہی کیس ہو گیا کہ مارکیٹ میں چیزیں تو اویلیبل ہے نقد پر, لیکن درمیان میں ایک شخص جو ہے فائنانسنگ لے کر آ گیا یا ایک ادارہ لے کر آ گیا کہ میں تمہیں خریدوا دیتا ہوں. فَأَتَيَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ. تو وہ دونوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ. تو یہ ان دونوں نے اس بات کا جو ہے ان کے سامنے ذکر کیا. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ لَا تَبِعْ مِنْهُ. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خریدار سے کہا اس سے مت خریدو. ما لیس عندہ, جو اس کے پاس نہیں ہے وہ چیز اس سے مت خریدو. وقال للبائع لا تبع ما لیس عندک. اور بیچنے والے سے بھی کہا کہ مت بیچو وہ چیز جو تمہارے پاس نہیں ہے. تم جا کر بازار سے گویا اب دیکھ کر کہ ایک پراسپیکٹو کینڈیڈیٹ موجود ہے, اسے ادھار کی ضرورت ہے, تم اسے لے کر دینا چاہتے ہو, اسے مت بیچو یہ چیز. یہ گویا بیع جو ہے دونوں کی درست نہیں ہے. تو حضرات یہ چند باتیں تھیں جو میں آج کل جو بھی آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں, ایسی آپشنز جو کہ جس کے ذریعے سے ایک بینک, ایک مالیاتی